الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم تم میں سے جن کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کر دو والصالحین من عبادکم و امائکم اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی یعنی ان کا بھی نکاح کر دو ان یکونوا فقراء اگر وہ تنگ دست ہوں یعنی فقیر ہوں یغنیہم اللہ من فضلی تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا واللہ واسع علیم اور اللہ بہت وسعت والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کو فحاشی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے کچھ سزاؤں کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منافقین نے جو جھوٹ بولا تھا اس جھوٹ کا پردہ اللہ تبارک و تعالی نے چاک کیا۔ آگے پھر معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے فحاشی اور عریانی سے بچانے کے لیے کچھ قوانین کا اعلان کیا گیا کہ جب گھروں میں آنا جانا ہو تو کچھ خاص حدود کے تحت جایا کرو، یعنی بالکل بے تکلف ہر قسم کے حدود سے ماورا ہو کر ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا مت رکھو، کیونکہ اس سے معاشرے کی پاکیزگی متاثر ہوگی، ایک دوسرے کی پرائیویسی میں خلل پڑے گا، نجی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ تو گھروں میں آنے جانے کے کچھ حدود اللہ نے بیان فرمائے۔ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ نگاہوں کو پاک رکھا جائے۔ یہ تفصیل سے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب نگاہیں بے احتیاطی کرتی ہیں تو دل بے قابو ہوتا ہے، اور دل جب بے قابو ہو جائے تو پھر معاشرے میں فحاشی کا نہ بند ہونے والا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس پر بھی پابندی لگائی اور نگاہوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں بھی معاشرے کو پاک رکھنے کے حوالے سے ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا آ چکی ہے کہ انسان بنیادی طور پر حیوان ہے، حیوانی جبلت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جیسے حیوانات کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسے ہی انسان بھی بھوک پیاس کا شکار ہوتا ہے۔ جیسے حیوان کے اندر اللہ نے جنسی جذبات رکھے ہیں، جنسی خواہشات رکھی ہیں، ایسی ہی انسان کے اندر بھی اللہ نے جنسی خواہشات رکھی ہیں۔ ان جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا جائز طریقہ اللہ نے بتا رکھا ہے۔ اگر اس جائز طریقے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں تو پھر معاشرہ فحاشی اور عریانی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی بھوکا ہوتا ہے وہ کب تک بھوک برداشت کرے گا؟ ایک آدمی پیاسا ہوتا ہے وہ کب تک پیاس برداشت کرے گا؟ اسی طرح اگر ایک آدمی جنسی جذبات کا شکار ہے تو وہ کب تک ان جذبات پر قابو پائے گا؟ ان جذبات کو اخراج کے لیے، نکلنے کے لیے کوئی راستہ چاہیے، اور راستہ شریعت نے دیا ہوا ہے کہ نکاح کر لو۔ معاشرہ اگر اس راستے میں روڑے اٹکاتا ہے تو پھر معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، اور اسی فساد کا معائنہ اور مشاہدہ ہم آئے روز اپنے معاشرے میں کرتے رہتے ہیں۔ تو معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو بے نکاح آدمی ہے، جو بالغ ہے، نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا نکاح کرو۔ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کیے دیتا ہوں۔ ہر وہ نوجوان جو جسمانی طور پر تندرست ہو اور مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور بیوی کی مالی ضروریات، مالی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو تو اسے حکم ہے کہ نکاح کرو۔ اس میں کسی قسم کی تاخیر انسان کو جذباتی طور پر بھی نقصانات کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر بھی مختلف فتنوں سے دوچار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو جب فرض نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جنازہ ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو تجہیز و تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جب ایک جوان آدمی کو یا جوان
عورت کو کوئی ہمسر مل جائے، کسی جوان کو نکاح کے لیے جوڑا مل جائے تو پھر اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ ایسے معاملات ہیں کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جلد از جلد اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مدد اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے. ایک وہ غلام جو اپنے مالک کے ساتھ عقد کتابت کرتا ہے آزادی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو مال جمع کرنے میں اللہ مدد کرتا ہے کہ وہ اپنا مال ادا کرے اور آزادی حاصل کرے. دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہے، جہاد کرتا ہے، اس کی مدد بھی اللہ کرتا ہے. اس طرح وہ شخص جو عفت کے لیے، اپنی پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. یعنی ان روایات میں ایسے نوجوان جو جسمانی طور پر تندرست ہوں اور اپنی بیوی کی بنیادی مالی ضروریات پوری کرنے کے اہل ہوں تو ان کو نکاح کرنے کی ترغیب ہے. ایک صحابی تھے حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ میرا نکاح کرو، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجرد کی زندگی پسند نہیں ہے. تجرد کا مطلب کہ ایک آدمی خود تنہا زندگی بسر کرے، بغیر بیوی کے، بغیر گھر کے، یعنی خاندان کے بغیر ایک تجرد کی زندگی بسر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین یا بہن بھائیوں کو یہ تاکید کی کہ بھائی میرا نکاح کر دو، کیونکہ میں اس تجرد کی حالت میں، بغیر نکاح کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا. موت کا کیا پتہ چلتا ہے، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو پھر میرا نکاح ہوا ہو، یعنی میں تجرد کی حالت میں اللہ سے نہ ملوں. ایک اور صحابی تھے حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس شرعی لونڈی ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس بھیڑ بکریاں، مال کی مختلف انواع ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت من اخوان الشیاطین، تم تو شیطان کے بھائی ہو. یعنی نوجوان ہو، مال و دولت اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس کے باوجود تم نکاح نہیں کرتے، تو یہ تو گویا کہ ایک ایسے کام کا آغاز کر رہے ہو کہ اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوگا. اس لیے اس قدر سخت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم تو شیطان کے بھائی ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ نوجوان جو جسمانی طور پر تندرست ہے، اپنی بیوی کی بنیادی مالی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اسے نکاح کرنا چاہیے. بنیادی مالی ضروریات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں مختلف مالی ضروریات لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ بنیادی حیثیت نہیں رکھتی. بنیادی مالی ضروریات کا مطلب یہی ہے کہ بیوی کو چھت دے سکتا ہو، کپڑا دے سکتا ہو، روٹی فراہم کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. معاشرہ اگر اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ پھر معاشرہ خود برداشت کرتا ہے. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس اس قدر صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ بیوی کو روٹی دے سکے، مہر دے سکے، یا اسے چھت فراہم کر سکے، بالکل تنگ دست ہے اور جسمانی طور پر تندرست ہے، تو اسے پھر شریعت نے روزے رکھنے کی تلقین کی ہے کہ کثرت سے روزے رکھو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی بیوی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْفَرَجِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کیونکہ یہ جو نکاح ہے یہ تمہاری نگاہ کو جھکا رکھے گا، تمہاری نگاہ کو پاک رکھے گا، تمہاری حیا کی حفاظت کرے گا، اس لیے نکاح کرو. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی وہ بالکل مال و دولت سے ایسا محروم ہے کہ وہ بیوی کو روٹی تک نہیں دے سکتا، پھر وہ نکاح نہیں کر سکتا. اب وہ کیا کرے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ، کیونکہ یہ جو روزہ ہے یہ اس کی شہوت کو توڑے گا. بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہمیں اپنی شہوت کو ختم کرنے کی اجازت عطا فرمائے.
جسے عام الفاظ میں خصی ہونا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہ ہوں کہ وہ نکاح کر سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کہ روزے رکھو، میری امت کا اپنی شہوت کو توڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں وہ نوجوان جو کسی وجہ سے نکاح نہ کر پا رہے ہوں، خود یعنی کسی وجہ سے مالی اہلیت نہیں ہے یا خاندان کی وجہ سے، یا جو ہمارے معاشرے میں بندھن ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے۔ اب ہم نے اپنی پاک دامنی کا راستہ تلاش کرنا ہے، تو وہ راستہ ان روایات میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ کثرت سے روزے رکھیں۔ اسی طرح وہ والدین جن کے بچے جوان ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اور وہ اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں کر پا رہے، اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کریں، لیکن اگر خاندانی حالات سے والدین مجبور ہیں، بچوں کا نکاح نہیں کر پا رہے، بچہ 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے اور نکاح نہیں کر پا رہے، تو ان والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پاک دامنی کو یقینی بنانے کے لیے ان سے کثرت سے روزے رکھوائیں۔ یہ جو انسانی خواہشات ہیں، جنہیں اصطلاح میں نفس کہا جاتا ہے، نفس امارہ وغیرہ قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ نفس ایسی چیز ہے کہ جتنا اس کو کھلایا پلایا جائے گا یہ بے قابو ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ایک روایت عرض کی تھی، روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جسے خوب کھلایا پلایا جائے تو وہ تمہیں نقصان دے گا، اور جس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے تو وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب دوست ہے کہ جس کو خوب کھلاؤ پلاؤ تو وہ نقصان دے، اور جسے بھوکا پیاسا رکھو تو وہ فائدہ دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو نفس ہے، تمہارے اندر جو اللہ نے خواہشات کا مادہ رکھا ہے، تو یہ ایسا دوست ہے کہ جسے کھلاؤ گے پلاؤ گے پالو گے پوسو گے وہ تمہیں نقصان دے گا، ہلاکت میں ڈالے گا۔ اسے بھوکا پیاسا رکھو گے تو پھر وہ تمہیں فائدہ دے گا، وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تو آج کل ہماری غذائیں بھی اس طرح کی ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا کی شکل میں نوجوانوں کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسا استعمال کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اور والدین ان حالات سے لا علم ہوتے ہیں، اپنے کمروں میں مست ہیں، وہ انہیں کوئی خبر وبر نہیں ہے۔ بس والدین کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ دن رات گدھے کی طرح کام کر کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو روٹی کپڑا اور گاڑی اور فلاں چیز یہ مہیا کرتے رہیں۔ باقی نوجوان کے اندر کیا گزر رہی ہے، اس کے اندر کیا تلاطم برپا ہے، والدین کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور عموماً گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے اس صورتحال پر بات بھی نہیں کرتے۔ یہ جو ان جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے یا اس کا جائز راستہ ہے یا جو بھی ہے، بچہ یہ چیزیں والدین سے نہیں سیکھتا، باہر دوستوں سے سیکھتا ہے یا سوشل میڈیا سے سیکھتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جیسی ہی وہ بلوغت کے راستے پر قدم رکھتا ہے وہ وہیں سے غلط راستوں پر قدم رکھ دیتا ہے، والدین کو خبر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر کے جذبات کا علم یا نوجوان کو ہوتا ہے یا اس کے رب کو ہوتا ہے۔ کبھی کسی بھی آدمی کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اس کے اندرونی جذبات کا، اس کے حالات کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی کا ماحول ہے، اس کی بنیادی وجہ والدین کی غفلت ہے کہ انہوں نے بس اپنے آپ کو پیسے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنی ہے، اور پھر وہ کھلانے پلانے کی وجہ سے ان کے اندر کے حالات کیا ہیں، ان کے اندرونی اخلاقی صورتحال میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس میں سب ایک برابر ہے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو یا کوئی اور ہے، پورا معاشرہ اسی صورتحال کا شکار ہے، اور پھر نوجوان بچے اپنے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، بے شمار راستے ہوتے ہیں ان کے پاس، والدین کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ نوجوان کس راستے پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ جہاں وہ اولاد کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرتے ہیں تو وہاں ان کے لیے یہ سہولت بھی فراہم کریں کہ بر وقت ان کا نکاح کرے۔ کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ بچے کو بلا وجہ بھوکا رکھے۔ تو جب بچہ 17-18 سال کا ہو گیا ہے، اس کے اندر جذبات پیدا ہو گئے ہیں، تو اس کو 30 سال تک کیوں امتحان سے گزارتے ہو؟ 12-13 سال وہ غریب ان امتحانات سے گزرتا ہے، اور جن سے یہ والدین نہیں گزر کے آئے ہوتے، ان کی شادیاں وقت پہ ہو جاتی۔ اول تو اولاد کو اس امتحان میں ڈالا نہ جائے، اور اگر امتحان میں ڈالنا ہی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی تعاون بھی فراہم کریں،
اس طریقے سے کہ ان سے روزے رکھوائیں۔ یہ جو سردیوں کا موسم ہے تو اس میں کثرت سے اپنی نوجوان بچوں سے روزے رکھوائیں، خود بھی ان کے ساتھ روزے رکھیں تاکہ انہیں تلقین ہو روزے رکھنے کی۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر جو جذبات ہیں وہ پھر کم ہونے کی طرف آئیں گے، ورنہ اگر اس طریقے سے صورتحال چلتی رہے گی تو آپ اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے، اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ خبر اس وقت ہوتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے ہی خیر ہوتی ہے۔ اس روایت میں کیوں فرمایا گیا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھے؟ اب استطاعت تو ہوتی ہے، آپ ایک بہو نہیں پال سکتے، جہاں بیٹے کو 4 روٹیاں کھلاتے ہیں تو اس کو 2 کھلائیں اور باقی 2 روٹیاں بہو کو کھلائیں۔ لیکن بہرحال اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کی اٹھان ایسی ہوتی ہے، لڑکی والوں کی 1000 ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اور پھر شادی کے بعد اگر بیٹا مالی طور پر مستحکم نہ ہو تو مختلف مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ان کا سامنا نہیں کر سکتا تو وہ اس رخصت پہ عمل کرے کہ پھر وہ اپنی اولاد کی پاک دامنی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کرے۔ ان کی مجلس نیک ہونی چاہیے، ان کے پاس موبائل اگر ہے اس کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے، اور سب سے ضروری چیز کہ ان سے روزے رکھوائیں تاکہ ان کے اندر جو جذبات امڑتے ہیں وہ کسی حد تک ٹھنڈے ہو سکیں۔ تو فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایامہ ایم کی جمع ہے۔ ایم عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے جس کا جوڑا نہ رہا ہو، یعنی فوت ہونے کی وجہ سے یا طلاق ہونے کی وجہ سے جو مرد یا عورت ہوتی ہے اسے عام طور پر ایم کہا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق عمومی طور پر خواتین پہ ہوتا ہے کہ جن کو طلاق ہو جائے یا پھر خاوند کا انتقال ہو جائے، لیکن اس کا اطلاق ہر اس مرد اور عورت پر کیا جاتا ہے جو بے نکاح ہو، جس کا نکاح نہ ہوا ہو، چاہے شروع میں ہی نہ ہوا ہو یعنی کنوارا ہو، اور چاہے نکاح ہونے کے بعد کسی وجہ سے رشتہ برقرار نہ رہا ہو، یعنی مجرد زندگی بسر کر رہا ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نکاح کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح براہ راست کرنا یہ کوئی پسندیدہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں شریعت نے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ ان کا نکاح کرو، نوجوان کو براہ راست حکم نہیں دیا کہ تم اپنا نکاح کرو۔ تو ضمنی طور پر گویا یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ براہ راست نکاح کا پیغام دینا یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بہتر طریقہ وہی ہے جو عام طور پر معاشرے میں چلتا ہے کہ سرپرستوں کے ذریعے پیغام دیا جائے، سرپرستوں کے ذریعے اس اہم رشتے کا آغاز کیا جائے۔ بعض روایات میں اس کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر فقہاء کا اختلاف بھی ہے کہ بغیر سرپرست کے نکاح ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم اس اختلاف میں نہیں جاتے، وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات اس آیت کی ضمن میں سمجھی جا سکتی ہے کہ براہ راست نکاح کا پیغام دینا عام حالات میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے خصوصی حالات ہوں کسی بھی وجہ سے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر سرپرستوں کے ذریعے اس اہم ترین رشتے کا آغاز ہونا چاہیے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایامہ ہیں یعنی بغیر نکاح کے لوگ رہ رہے ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ، اور جو صالح ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، کون؟ من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ، تمہاری باندیوں میں سے۔ اس زمانے میں معاشرے میں غلام اور باندیاں کثرت سے ہوتے تھے، تو جہاں عام آزاد آدمی کے نکاح کرانے کا حکم ہے وہاں غلام اور باندی کے نکاح کرانے کا بھی حکم ہے، تاکہ ان کے اندر جو جذبات کا ایک تلاطم ہے اسے اخراج کا کوئی راستہ مل سکے۔ اگر ان کو نکاح نہ کرنے پر مجبور کیا جائے تو پھر بھی معاشرے میں فساد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو تمہیں باصلاحیت لگتے ہوں، اس معنی میں کہ ایسا نہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد وہ باغی ہو جائیں یا کسی وجہ سے وہ اسلامی ریاست کے خلاف کوئی اقدامات کرنے لگیں۔ یعنی مالک کو حکم ہے کہ دیکھو کہ اگر اس کا نکاح کرا دیا جائے تو کہیں اس میں اس کی ذمہ داریاں انجام دینے میں کوئی خلل تو نہیں آئے گا۔ تو اگر سمجھتے ہو کہ نہیں یہ صالح ہے، مطلب مناسب مزاج کا حامل ہے، تو پھر اس کا نکاح کرو۔ اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اس میں ایک ضابطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نکاح کرنے کے لیے یا نکاح کروانے کے لیے بہت زیادہ کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ حساب کتاب نہیں کرنا چاہیے۔ رزق کے معاملات
جہاں ایک طرف انسان کے بس میں ہے کہ وسیلہ اختیار کرے، وہاں رزق کا ایک بنیادی جو ذریعہ ہے، یعنی اس وسیلے میں اثر پیدا کرنا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کو بہت زیادہ کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے، بس وہ وسیلہ اختیار کرے، باقی اللہ پر چھوڑے۔ تو نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ کھود کرید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر غلام باندی ہے یا کوئی آزاد آدمی ہے، کوئی بھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر یہ اس قابل ہے کہ اپنی بیوی کو پال سکے، تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بہت زیادہ کیلکولیشن کرنا کہ پھر یہ کمرے کو ڈیکوریٹ کیسے کرے گا، اور پھر یہ بیوی کو پیزا کیسے کھلائے گا، اور یہ پھر اس کے فلاں خواہشات کیسے پوری کرے گا، تو اتنی زیادہ کیلکولیشن میں پڑنے سے شریعت نے روکا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فقیر ہیں اور تمہیں یہ خوف ہے کہ آگے جا کر یہ مشکل میں پڑ جائیں گے، تو اللہ پہ چھوڑ دو، نکاح کر دو، اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی ایسا ضابطہ نہیں بتایا گیا کہ نکاح کرو گے تو ضروری ہے کہ اللہ تمہیں رزق دے گا۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بغیر نکاح کے بھی وہ دے سکتا ہے، نکاح کے بعد بھی وہ دے سکتا ہے۔ یعنی عمومی طور پر اس میں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بس موٹا موٹا دیکھ لو کہ یہ آدمی بعد میں اپنی بیوی کو کھلائے گا پلائے گا، بنیادی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ صلاحیت رکھتا ہو تو اللہ کا نام لو اور نکاح کرو، بہت زیادہ کھود کرید میں نہ پڑو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کو بندوں کے حالات کا ادراک ہے، وہ خالق ہے، تو جو حکم وہ دے رہا ہے تو اسی کے اندر مخلوق کے لیے کیا ہے، فائدہ ہے اور حکمت ہے۔ تو اس آیت میں خاص کر ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ اگر کسی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو رہا اور اس میں مسلسل تاخیر ہوتی چلی آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خاندان سے لڑ تو نہیں سکتے، اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ براہ راست نکاح کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو مناسب طریقہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں اور ہر ایسی چیز سے پرہیز کرے جو کہ ان کے جذبات کو برانگیختہ کرے، چاہے وہ نظر پر پابندی کی شکل میں ہو، سننے پر پابندی کی شکل میں ہو، مجلس کے انتخاب میں، دوستوں کے انتخاب میں پابندی کی شکل میں ہو، یا غذاؤں کے انتخاب میں پابندی کی شکل میں ہو۔ بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جو انسان کی اندرونی خواہشات کو بڑھاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوں گی جو ان کو کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ تو ایک نوجوان کو بہت سوچ سمجھ کر معاشرے میں زندگی بسر کرنی چاہیے اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اب یہ آیت، اس کی تفصیل وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی کو مواقع میسر نہیں ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو بنیادی حقوق فراہم کرنے سے بھی معذور ہے کہ بالکل فقیر ہے، نہ چھت دے سکتا ہے، نہ مہر دے سکتا ہے، نہ روٹی دے سکتا ہے، اگر اس قدر فقیر ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے۔ پاک دامن کیسے رکھے گا وہ تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کہ روزے رکھے، اپنی نظر کو پاک رکھے، ہر اس کام سے، ہر اس غذا سے پرہیز کرے جو اس کے جذبات کو برانگیختہ کرے، تو اس طریقے سے زندگی بسر کرے۔ تو فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور پاک دامنی کے ساتھ رہیں۔ کون؟ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وہ لوگ جنہیں نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں، یعنی اگر موقع میسر نہیں آ رہا تو پاک دامنی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نوجوان اپنے لیے استدلال کرے کہ شریعت نے مجبوری کے لیے پھر رخصت دی ہے۔ جیسے ایک آدمی بہت زیادہ بھوکا ہو تو وہ حرام کے چند لقمے کھا لے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ ایک آدمی اتنا پیاسا ہو کہ مرنے لگا ہو اور وہ شراب کے چند گھونٹ پی لے یا حرام کے چند گھونٹ پی لے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو کوئی نوجوان زیادہ ٹیکنیکل ہو وہ اپنے لیے استدلال کرے کہ چونکہ میرے جذبات اس قدر ہے کہ اگر اس پہ عمل نہ ہوا تو میرا دماغ ہی پھٹ جائے گا، لہٰذا مجھے تھوڑا بہت گناہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس آیت نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ بھائی ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، پاک دامنی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اور کس طریقے سے رہنا پڑے گا اس کی وضاحت احادیث میں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ روزے رکھو کثرت کے ساتھ، اپنی مجلس کو پاک رکھو، اپنی نگاہ کو پاک رکھو، اور اپنے آپ کو مصروف رکھو، اپنے آپ کو پڑھائی میں، مختلف معاملات میں، اپنے مستقبل کے کیریئر کو مضبوط کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ وساوس ہمیشہ فارغ دماغ میں آتے ہیں۔ ایک نوجوان فارغ ہے، کوئی کرنے کا کام نہیں ہے تو اس کے دماغ میں شیطانی خیالات ہی آئیں گے نا۔
یا پھر وہ ایسے ادارے میں پڑھتا ہے جہاں مخلوط ماحول ہے، اور اس نے اپنی نگاہ کو بھی آزاد چھوڑا ہوا ہے اور اپنے ہم نشینی کو، دوستیوں کو بھی آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بھی وہ برائی کے راستے پر پڑے گا۔ تو پاک دامنی کے لیے یہ تمام چیزیں لازمی ہیں۔ مجلس کو پاک رکھو، اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، اور مساجد میں نیک مجلسوں میں آنا جانا ہو۔ نیک مجالس میں آنے جانے سے انسان کے اندر مثبت جذبات پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی کا مقابلہ کر سکے۔ اگر آپ کے بچوں کا نیک لوگوں کے پاس آنا جانا نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے کہ ان کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوں، تو وہ برائی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا، خاص طور پر آج کل نوجوان بچوں کی تربیت کرنا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ والدین جتنی توجہ اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دینے پر مرکوز رکھتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ انہیں اپنے بچوں کی پاک دامنی کو برقرار رکھنے پر دینی ہوگی، تب جا کے کام چلتا ہے۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، فکاتبوہم، تو ان کے ساتھ مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں بھلائی دیکھو، وآتوہم من مال اللہ، اور اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے دے دو، وآتوہم، اور ان کو دے دو، من مال اللہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اس دنیا میں قدیم عرصے سے غلام اور باندیوں کا چلن تھا۔ جب اسلام نازل ہونا شروع ہوا، شریعت کے احکامات اترنے شروع ہوئے، تو اس وقت معاشرے میں غلام اور باندیوں کا عام رواج تھا۔ غلام اور باندیاں مختلف طریقوں سے بنائے جاتے تھے۔ بسا اوقات آزاد کو پکڑ کر اسے منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا، اب وہ بیچارہ غلام بن گیا اور پتہ نہیں کب تک اسی چکے میں پستا رہے گا۔ دوسری قسم وہ تھی جو جنگی قیدی ہوتے تھے، کہ دو قوموں کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے قیدیوں کو وہ غلام بنا لیا کرتے تھے۔ اور ایک عام قسم وہ تھی جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے۔ تو غلامی کا یہ کلچر معاشرے میں موجود تھا، عرب ہوں، عجم ہوں، دنیا کا کوئی خطہ ہو، اس کے اندر غلام موجود تھے، اور غلاموں کی حق تلفی ہوتی تھی، انہیں جانوروں سے بدتر رکھا جاتا تھا، مختلف طریقوں سے غلاموں پر ظلم ہوتا تھا۔ تو جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت معاشرے میں یہ عام تھا، اور ظاہر ہے کہ اچانک ایک حکم کے ذریعے اس نظام کو ختم کرنا یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ تھا۔ اس سے فساد ہو جاتا کہ ایک حکم نازل ہو جاتا کہ سارے غلام آج سے آزاد ہیں، تو ظاہر ہے اس سے فساد ہونا تھا، اور ان غلاموں کی جو سماجی حیثیت ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے متاثر ہو جانی تھی۔ تو اس کے لیے شریعت نے ایسے احکامات دیے جو کہ اپنے اندر لوگوں کے لیے، خاص طور پر ان غلاموں کے لیے مصلحت رکھتے ہوں۔ ایک تو لوگوں کو حکم دیا جو مالکان تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پیتے ہو ان کو بھی پلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، یعنی اس طریقے سے غلاموں کو شریعت نے حقوق دیے۔ اور ان حقوق کا فائدہ تھا کہ غلاموں نے مسلمان معاشرے میں وہ درجات حاصل کیے جو دیگر معاشروں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بڑے بڑے فقہا غلاموں میں سے تھے، غلاموں کی اولاد میں سے تھے، بڑے بڑے وزراء بنے، حکومتیں بھی قائم ہوئیں، مختلف ممالک کی حکومت قائم ہوئی اس میں مصر میں، اور مختلف اسلامی معاشروں میں غلام ترقی کرتے کرتے حکومتوں تک بھی پہنچے۔ تو یہی حقوق کا فائدہ تھا جو اسلام نے غلاموں کو دیا۔ اسی طرح غلاموں کی آزادی کے لیے راستے مقرر کیے۔ عام لوگوں کو حکم دیا کہ اگر تم قسم توڑو گے، فلاں جرم کرو گے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ یہ گناہ کرو گے تو کفارہ یہ ہے، غلام آزاد کرو۔ یعنی غلاموں کی آزادی کے راستے شریعت نے کشادہ کر دیے، راستے مہیا کیے۔ انہی راستوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا جو اس زمانے میں رائج تھا کہ ایک آدمی کسی کا غلام ہے، وہ اپنے مالک سے معاہدہ کر دیتا کہ میں تمہیں اتنی رقم لا کر دوں گا، تم مجھے آزاد کر دینا۔ تو یہ جو معاہدہ ہے اسے اصطلاح میں عقد کتابت کہا جاتا تھا۔ تو اس آیت کے اس حصے میں لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلام تمہارے ساتھ عقد کتابت کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں پیشکش کرتا ہے کہ مجھ سے یہ معاوضہ لے کے مجھے آزاد کر دو، تو پھر اسے آزاد کر دو، اس کے ساتھ یہ عقد کر لو۔
اور اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان ریاست نے غلاموں کے اس حق کی حفاظت کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک غلام نے اپنے مالک کے ساتھ عقد کتابت کی، اور یہ طے ہوا کہ میں تمہیں اتنی رقم لا کر دوں گا۔ وقت مقررہ سے پہلے غلام نے وہ رقم لا کر دے دی، تو مالک نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں اتنی جلدی آزاد نہیں کروں گا، میں یہ رقم قسطوں میں لوں گا۔ اگر یکبارگی لے لوں گا تم ابھی سے آزاد ہو جاؤ گے، میں یہ قسطوں میں تم سے وصول کروں گا۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ زیادہ دیر میری غلامی میں رہے۔ وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ اس طرح میرے مالک کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، میں نے وہ رقم یکمشت لا کر دی ہے، یا جو بھی معاوضہ تھا، تو وہ مجھے فوری طور پر آزاد نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ قسطوں میں وصول کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اپنی رقم جو ہے بیت المال میں جمع کروا دو، اور جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ اور اس کے مالک کو کہلا بھیجا کہ رقم بیت المال میں جمع ہے، تم چاہو تو یکمشت لے لو، اور چاہو تو بیت المال سے قسطوں میں وصول کرتے رہو، تمہارا غلام آج سے کیا ہے، آزاد ہے۔ یعنی باقاعدہ سرکاری طور پر اسے آزادی دے گی۔ تو اس طریقے سے اسلامی ریاست نے انہی احکامات کی روشنی میں عقد کتابت کو ترویج دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ بھی ایک راستہ تھا کہ غلاموں کو آزادی ملے۔ تو اسی کا ذکر ہے والذین یبتغون الکتاب، اور جو لوگ کتابت کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے جو غلام تمہارے ساتھ عقد کتابت کرنا چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان لوگوں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہاری باندی ہے، تمہارا غلام ہے، وہ تمہیں پیشکش کر رہا ہے کہ مجھ سے اتنا معاوضہ لے لو، مجھے آزاد کر دو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لو۔ فَكَاتِبُوهُمْ، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، یہ عقد کر لو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھو، یعنی اگر تم یہ محسوس کرو کہ آزادی کے بعد یہ کوئی خرابی نہیں کرے گا، معاشرے کو نقصان نہیں دے گا، اسلامی ریاست کو نقصان نہیں دے گا، یا اور کوئی خرابی کا سبب نہیں بنے گا، تو پھر تم ان کے ساتھ عقد کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَآتُوهُمْ، اور ان کو دو، کن کو، غلام اور باندیوں کو، کیا دو، من مال اللہ، وہ مال جو کہ اللہ کا ہے، الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، یعنی اللہ کا مال جو اس نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے غلاموں کو بھی دو۔ یہاں ویسے تو غلاموں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، غلاموں کو دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ در حقیقت اللہ کا ہے، اور اس کی ملکیت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ جب اللہ نے دے رکھی ہے تو پھر ہم نے اس کے کمانے میں اور اس کے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنی۔ دنیا میں مختلف قسم کے نظام رہے ہیں، یہاں کسی زمانے میں اشتراکیت کا نظام تھا۔ اشتراکیت کا مطلب لب لباب یہ تھا کہ کسی آدمی کی کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، ساری ملکیت ریاست کی ہوتی تھی، اور کسی آدمی کی کسی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور جب اس میں خرابیاں ابھری تو پھر کچھ استثناءات ہو گئے کہ فلاں فلاں چیز کا تو مالک ہو سکتا ہے، باقی چیزوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو اشتراکی نظام نے انسان کی ملکیت کو سرے سے انکار کیا، اور اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام پہلے تھا، اس کے رد عمل کے طور پہ اشتراکیت آیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کی ملکیت تسلیم تو کی جاتی ہے، لیکن لامحدود طریقے سے تسلیم کی جاتی ہے۔ اس میں آدمی جو چاہے کمائے، جس طرح مرضی کمائے، اور جس طریقے سے مرضی خرچ کرے، یعنی انسان کی ملکیت ہے تو لامحدود ہے۔ وہ چاہے تو سود کھائے، چاہے تو جوا کھیلے، چاہے تو شراب کا کاروبار کرے، یعنی جو مرضی مال کمائے، جس طرح مرضی کمائے، جہاں مرضی خرچ کرے۔ اور ان دونوں نظاموں کے بیچوں بیچ اسلامی نظام ہے، جس نے اس انسان کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اسے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ مال کمانا ہے اس طریقے سے کماؤ، اور خرچ کرنا ہے ایسے خرچ کرو۔ جب اس طریقے سے کماؤ گے پھر وہ تمہاری ملکیت میں ہوگا، کسی اور کو تمہاری رضامندی کے بغیر وہ مال تم سے لینا ناجائز ہوگا، وہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ یہ مال اب تمہارا ہے، لیکن تم نے خرچ کیسے کرنا ہے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے۔ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اپنے بیوی بچوں، والدین، اعزہ اور اقربا کے اخراجات پورے کرنے ہوں گے، غریبوں کا حق دینا پڑے گا، تو اس طریقے سے مال کے حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مال اللہ کا ہے، یعنی ہمارا نظریہ درست کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ مال تو میرا ہے، تو پھر ساتھ ہی یہ فساد آئے گا کہ میں جیسے مرضی خرچ کروں،
جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے مرضی خرچ کریں، ہم آپ کے کہنے پہ تھوڑی خرچ کریں گے۔ تو یہی فساد جو ہے وہ منکرین کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جب مال ہمارا ہے ہم جیسے مرضی خرچ کریں۔ تو اس تصور کی اصلاح اسلام نے کر دی کہ تمہارا مال نہیں ہے، تم تو ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، دنیا میں خالی ہاتھ جاؤ گے، اس درمیانی وقفے میں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر اس کو خرچ بھی کیسے کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ جب اس طرح انسان کے نظریے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں جو ہے، میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں اسے دقت نہیں ہوتی، پھر زکوٰۃ دینے میں اسے تنگی نہیں ہوتی۔ آج کل ہم سب کی یہ صورتحال ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بھاگتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے نظریات کی اصلاح نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال تو ہمارا ہے، اور اگر ہم نے زکوٰۃ میں خرچ کر دیے تو کم ہو جائے گا، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ تو گویا اس پہ ہمارا پورا ایمان نہیں ہوتا، یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم جو زکوٰۃ دو گے تو اگرچہ تمہاری بیلنس شیٹ میں وہ منفی ہو رہا ہے لیکن در حقیقت وہ بڑھ رہا ہے، تو اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، اسی لیے ہم بھاگتے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے تصورات کی اصلاح نہیں ہوتی، تو تصورات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر مال خرچ کرنے میں اللہ کے حکم کے مطابق حدود کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنے میں انسان کو دقت نہیں ہوتی۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسناً، جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے۔ عربوں میں فحاشی اور عریانی کا جو ماحول تھا اس کے مختلف شکلیں تھیں، عورتیں مختلف طریقوں سے اپنی شرم و حیا کا کاروبار کرتی تھیں۔ ان میں کچھ خواتین تو ایسی تھیں جو عام طور پر باندیاں ہوتی تھیں یا جو بھی ہوں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی مکان لے لیتی تھیں اور کئی مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ لیتی تھیں، ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیتی تھیں کہ تم میرے اخراجات پورے کرو گے، اور ایک سے زائد مردوں کے ساتھ ان کے بیک وقت تعلقات ہوتے تھے۔ پھر اگر بچہ پیدا ہو جاتا تو اس عورت کو اختیار ہوتا تھا وہ اپنے تعلق والوں مردوں میں سے جس کو بھی کہہ دے کہ یہ تمہارا بچہ ہے تو وہ بچہ اسی کا تصور ہوتا تھا، اسے انکار کرنے کا حق نہیں تھا۔ اور یہ جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح تھا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاہلیت کے نکاحوں کو بیان فرمایا، تو اس میں نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی بیان فرمایا، یعنی اس کو وہاں باقاعدہ ایک عقد سمجھا جاتا تھا۔ ایک تو یہ طریقہ کار تھا۔ دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ کچھ عورتیں یا باندیاں ایسی ہوتی تھیں کہ جو کسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی تھیں، کوئی مخصوص جھنڈا مکان پر لہرا دیتی تھیں، اور پھر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، جو بھی مرد چاہے ان کے پاس آ سکتا تھا، یعنی وہ باقاعدہ فحاشی کا اڈا ہوتا تھا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں عام عرف میں چکلا کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خواتین یہ کاروبار کرتی تھی۔ تو کچھ عرب سردار ایسے تھے جنہوں نے اپنی باندیوں کو ایسے کاروبار کرنے پر مجبور کیا ہوا تھا، یعنی انہوں نے ایسی باندیاں رکھی ہوئی تھیں جو یہ کاروبار کرتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی سردار اپنی باندی سے کہہ دیتا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب وہ خاتون کہاں سے لائے گی؟ خاتون ایک حد تک ہی مزدوری کر سکتی ہے، کسی حد تک کاروبار کر سکتی ہے، تو وہ بیچاری مجبور ہو جاتی تھی اپنی عصمت فروشی کرنے پر کہ کسی طریقے سے مالک کا جو لالچ ہے اس کے جہنم کو بھر سکے، اس کا ایندھن بھر سکے، تو وہ مجبور ہو جاتی تھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ سردار ایسے تھے، کچھ مالکان ایسے تھے جو اپنی باندیوں سے زبردستی عصمت فروشی کا کاروبار کرواتے تھے، اور ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، جس کا ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں واقعہ عفق کے ضمن میں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی 6 باندیاں تھیں نوجوان، جن کو اس نے زبردستی اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ تم یہ کام کرو گی اور جو آمدن حاصل ہوگی وہ مجھے دو گی۔ اب ان میں سے ایک باندی ایسی تھی جو مسلمان ہو گئی، حضرت معاذہ نام تھا ان کا، تو اس کو بھی یہ مجبور کرتا تھا، وہ مسلمان ہوگی، اس نے انکار کیا کہ میں یہ کام نہیں کرتی، اس نے اس پر تشدد کیا،
اور اس نے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے اس طرح مجھے مجبور کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طریقے سے عبداللہ بن ابی فلاں مسلمان باندی کو مجبور کرتا ہے عصمت فروشی کرنے پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو اس کے ظالمانہ تسلط سے آزاد کروانے کا حکم دیا، اور اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اپنی جو نوجوان باندیاں ہیں انہیں اس طرح کے کام کرنے پر مجبور نہ کرو، وہ بیچاری پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور تم زبردستی انہیں مجبور کرتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمائی کو خبیث قرار دی، یعنی حرام قرار دیا کہ جو آدمی اس طریقے سے اپنی کسی باندی کو یا اپنی کسی خاتون کو مجبور کر کے اس سے یہ کاروبار کرواتا ہے اور اس رقم سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو صراحتاً حرام قرار دیا گیا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، لا تکرہو مت مجبور کرو، فتیاتکم اپنی نوجوان باندیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، علی البغاء بدکاری کرنے پر، ان اردنا تحسنا جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ خود پاک دامنی نہیں چاہتی پھر تم مجبور کر سکتے ہو۔ یہ تو ایک مرد کو کہا جا رہا ہے کہ یار کچھ غیرت کرو، وہ بیچاری پاک دامن رہنا چاہتی ہے اور تم اس کو مجبور کر رہے ہو، بڑے بڑے عرب سردار بنے پھرتے ہو، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو یعنی دعوتی انداز سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیچاری پاک دامن رہنا چاہ رہی ہیں اور تم اس کو مجبور کر رہے ہو۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کر لو، یعنی چند ٹکوں کے لیے تم اس بیچاری کو اتنے بڑے امتحان سے گزارتے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا اس بدکاری کرنے پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کو تو اللہ تبارک و تعالی اس جبر کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس باندی کو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا کہ وہ بیچاری تو مجبور ہے، لیکن اس مالک سے اللہ باز پرس کرے گا۔ پیچھے زنا کے حد میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ جبراً ایسا کام ہو جائے تو اس کو حد نہیں لگتی، اس کو سزا نہیں دی جاتی، جبر کرنے والے کو سزا ہوتی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ مختلف قوانین بیان ہوئے، اب آخر میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم تک احکام پہنچا دیے، گزشتہ لوگوں کے واقعات بھی تمہیں بتا دیے، جیسے اللہ نے واقع افک بیان فرمایا، اور پیچھے اب آپ پڑھ چکے کہ عبداللہ بن ابی کے کیا کرتوت تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں احکام بھی دے دیے، پہلے تو تمہیں برائی سے بچنے کا طریقہ کار بتایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے آنا جانا بند کرو تاکہ تمہاری نگاہ بے حجاب نہ ہو، کسی کی پرائیویسی متاثر نہ ہو، تمہارے دماغ اور نیت میں فتور نہ آئے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پھر فوراً معاشرے میں اس سزا کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ احکامات دے دیے اور معاشرے کو پاک رکھنے کا طریقہ بتایا، گزشتہ لوگوں کے احکام بھی، گزشتہ لوگوں کے واقعات بھی بتا دیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ اب ہم خود غور کریں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ پورے معاشرے کو تو پاک نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے گھر کو تو پاک کر سکتے ہیں، اپنے نوجوان بچوں کو تو پاک دامنی کے راستے پر لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی استاد ہے، وہ اپنے نوجوان طلباء کو، طالبات کو پاک دامنی کے راستے پر تو لگا سکتا ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کی کوتاہیاں ہیں۔ ایک بنیادی کوتاہی یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی وہ نہیں ہوتی، فکر ہی نہیں ہوتی، لوگ دین کی طرف نہیں آتے۔ دوسری کوتاہی یہ ہے کہ اگر کوئی خود دین کی طرف آ بھی جائے تو دوسروں کو لانے کی فکر نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ایک آدمی خود پاک دامن رہتا ہے تو اپنے نوجوان بچوں کی یا نوجوان طلباء کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود بھی پاک دامن رہنا چاہیے اور اپنے زیر دست ماحول کو پاک رکھنے کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے شاگردوں کو، جہاں جہاں آپ کا حلقہ ہے۔ کہیں آپ زبردستی بھی کر سکتے ہیں جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے اطاعت گزار شاگردوں کے ساتھ، اور کہیں آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کو بات نصیحت کرنی پڑتی ہے جیسے دوستوں کے ساتھ۔
اور کہیں آپ کو منت سماجت کرنی پڑتی ہے، جیسے اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ، کوئی آپ سے عمر میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، آپ اس کو نہ حکم دے سکتے ہیں نہ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، منت تو کر سکتے ہیں نا، سماجت تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں دین کا درد ہوگا، اس معاشرے کو پاک رکھنے کا درد ہوگا، جس سے ہم عام طور پر محروم ہیں۔ تو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے، کمشکات، جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، جس میں چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ، شیشہ ایسا ہو، کأنہا کوکب، جیسے ایک ستارہ، دری، موتی کی طرح چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ چراغ ایسے برکت والے درخت سے روشن کیا جائے، زیتونہ، جو زیتون کا ہے، یعنی زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، لا شرقیہ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی، یکاد زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا، وَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے، نور علی نور، نور بالائے نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے، اپنے معاشرے کے قیام کیے ہوئے 5 یا 6 برس گزر چکے تھے، اور مسلمانوں نے مشرکین پر تو مختلف فتوحات حاصل کی تھی، مشرکین مکہ پر، لیکن خود مدینہ کے معاشرے میں کچھ منافقین موجود تھے جو طرح طرح سے مسلمان معاشرے کو نقصان دیتے رہتے تھے۔ تو اس رکوع میں کچھ ایسے احکامات یا ایسے پیغامات کا ذکر ہے جو کہ منافقین کو دیے جا رہے ہیں، منافق اور مسلمان کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ اس پورے رکوع کا لب لباب یہ ہے کہ جو مخلص مسلمان ہے، اس کے دل میں اللہ نے ہدایت پہلے سے ڈالی ہوئی ہے، اور اس ہدایت کے ساتھ جب قرآن کریم کی ہدایت مل جائے تو اس ہدایت کو ضرب مل جاتی ہے، یعنی نور علی نور ہو جاتا ہے کہ نور تو پہلے سے ہے، اوپر سے قرآن کریم کی ہدایت بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ اب ایسا آدمی پورے معاشرے کو ہدایت سے روشن کر دیتا ہے، یہ مخلص مسلمان ہے، اور اس کے کچھ اوصاف کا بیان ہے جو آپ آگے پڑھیں گے۔ اور اس کے مد مقابل جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ پہلے ہی نور سے محروم ہے، تو وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ جاتا ہے، جیسے اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، تو یہی صورتحال منافق کی ہوتی ہے۔ تو یہ اس پورے رکوع کا لب لباب ہے۔ یہ جو آیت ہے، اسے قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کو زمین و آسمان کا نور قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تشریحات پر مختلف علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، تو ان تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، ہم اس آیت کا عمومی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں زمین و آسمان کا نور قرار دیا گیا ہے۔ نور عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے جو بذات خود روشن ہو، اپنے وجود میں خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر دے۔ اور اس حقیقت سے آپ واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عام لوگوں کی زبان کے جن کلمات کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کا اطلاق ویسے اللہ کے لیے نہیں ہوتا جیسے مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سننے والا ہے، اب سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طریقے سے عام انسان سنتا ہے کہ اس کے کان ہوتے ہیں وہ کانوں سے سنتا ہے، تو اللہ بھی ایسے ہی سنے گا، یعنی یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ بولنے والا ہے، اللہ حکم دینے والا ہے، اللہ احکامات دینے والا ہے، منع کرنے والا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے عام انسان بولتا ہے، عام انسان زبان سے حکم دیتا ہے، اس کا ایک منہ ہے، زبان ہے، جبڑیں ہیں، ان کی مدد سے وہ الفاظ نکالتا ہے، تو ایسے ہی بولنے کا حکم دینے کا اطلاق اللہ پہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جیسے عام دنیا میں نور کا اطلاق ہوتا ہے مادے کے اوپر یا جس چیز کے بھی اوپر، شعاؤں کے اوپر، تو اس کا اطلاق اللہ پہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں علماء نے اس سے مراد ہدایت لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان میں ہدایت کو پھیلانے والا ہے۔ اب آگے اس کی ایک مثال ہے کہ اس کے یعنی اس ہدایت کی مثال کیسی ہے، تو ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ایک طاق ہے، طاق سے مراد یعنی کوئی وہ جو دیہاتوں میں ونڈوز ہوتی تھیں دیوار کے اندر،
طاقچہ سا ہوتا تھا نا جس میں چراغ رکھتے تھے، تو وہ جو طاقچہ سا ہے اس کو مشکات کہا گیا ہے، کہ ایک طاق ہے، اس طاق کے اندر ایک شیشے کا باکس ہے، اور وہ شیشہ انتہائی چمکدار ہے، اس کی طرح ستارے کی طرح چمکدار، موتی کی طرح۔ اب طاق کے اندر شیشہ ہے اور شیشے کے اندر ایک چراغ ہے۔ اب آگے اس چراغ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ بہت زیادہ روشن ہے، اور روشن کیوں ہے کہ اس کو زیتون کے تیل سے ایندھن دیا جاتا ہے یا اس کے ذریعے جلایا جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک طاق ہے، طاق کے اندر چمکدار شیشہ ہے، اور چمکدار شیشے کے اندر چراغ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان تمام صفات کے بعد اس چراغ کی روشنی کہیں بڑھ جائے گی۔ ایسی ہی ایک مومن ہے، اس کا سینہ ہے جیسے طاق ہوتا ہے، اس سینے کے اندر اس کا دل ہے جو کہ ویسی ہی پاکیزہ ہے جیسے کہ اس طاق کے اندر ایک چمکدار شیشہ رکھا ہوا ہے، اور اس دل کے اندر ہدایت ہے۔ تو مصباح یعنی چراغ سے مراد ہدایت ہے، زجاجہ یعنی چمکدار شیشہ، تو چمکدار شیشے سے مراد مومن کا دل ہے، اور طاق یعنی طاقچہ، تو طاقچے سے مراد مومن کا سینہ ہے، کہ مومن کا سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، اور دل کے اندر پھر کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہر مومن کی فطرت میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوتی ہے، یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فطرت پر پیدا کرتا ہے، اور فطرت اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ آپ میرے رب ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں دنیا میں جا کے آپ کی اطاعت کروں گا۔ تو اس فطرت کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی اس فطرت کی حفاظت کر لے اس کے دل میں ہدایت موجود ہوتی ہے، اور وہ ہدایت ایک روشنی کی طرح ہے، اور روشنی کی مثال آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنی تیز روشنی ہے کہ جس کو زیتون سے جلایا گیا ہو وغیرہ، آگے تفصیل آئے گی۔ اب اس ہدایت کے ساتھ جب قرآن کریم کا نور مل جاتا ہے، قرآن کریم کی ہدایت مل جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو مل جاتی ہیں، تو نور تو پہلے سے تھا، روشنی تو پہلے سے تھی، اب مزید روشنی اس کو مل گئی۔ اب وہ روشنی ایسی ہو گئی کہ وہ پورے عالم کو کیا کر دیتی ہے؟ روشن کر دیتی۔ تو یہ گویا کہ ایک بندہ مومن کے سینے میں موجود دل کے اندر جو ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمثیل بیان فرمائی ہے کہ جیسے طاق ہے، اس کے اندر شیشہ ہے، اور اس شیشے کے اندر چراغ ہے۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں آیت کو دیکھیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو نور ہدایت سے روشن رکھتا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کچھ یوں ہے، کمشکات، جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ رکھا ہے، اور وہ چراغ کس میں ہے؟ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہے۔ یہاں ترتیب کو آپ درست کر لیجئے کہ طاق ہے، طاق کے اندر شیشہ ہے، شیشے کا مرتبان ہے، اور شیشے کے اندر کیا ہے؟ چراغ ہے۔ اب آگے اس شیشے کی روشنی اور چراغ کی روشنی کی تیزی کا بیان ہے، اور اس کے مختلف صفات بیان ہوں گی۔ الزجاجۃ، شیشہ ایسا ہے کأنہا کوکب، جیسے ایک ستارہ ہوتا ہے، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، دری، موتی کی طرح چمکتا ہوا، یعنی اتنا شفاف شیشہ ہے، تو اس کے اندر جو روشنی ہے تو وہ روشنی کس قدر کھل کر باہر آئے گی۔ اگر شیشہ دھندلا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی روشنی باہر نہیں آتی۔ ایسی ہی مومن کا دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو اس کے اندر جو ہدایت کی روشنی ہے وہ باہر نہیں آتی، اس کو باہر آنے میں دقت ہوتی ہے۔ اب آگے یعنی چراغ کو روشن کیسے کیا جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی تیز کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے۔ وہ درخت کون سا ہے؟ زیتون کا۔ زیتون کو اللہ نے کچھ اضافی خصوصیات سے نوازا ہے، کئی خصوصیات اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، یہاں ذکر ہے، والتین والزیتون میں ذکر ہے، اس کا قسم کھائی گئی ہے اس کی۔ یہ بطور سالن کے بھی استعمال ہوتا ہے، بطور غذا کے بھی استعمال ہوتا ہے، بطور مالش کے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ اور پھر اس کے پھل سے تیل بآسانی نکل آتا ہے، کوئی لمبی چوڑی مشینریوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور زیتون کے تیل سے جو چراغ روشن کیا جاتا تھا تو اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی تھی، خاص طور پر وہ زیتون کا درخت
جو کسی بلند جگہ پر ہو جہاں ہر طرف سے سورج کی روشنی پڑتی ہو، تو اس درخت سے جو زیتون حاصل ہوتا تھا اور اس سے جو تیل نکلتا تھا تو اس تیل کے اندر خود روشنی ہوتی تھی، اور اسی تیل سے جب چراغ کو روشن کیا جاتا تھا تو وہ چراغ بہت زیادہ روشن ہوتا تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بنیادی چیز چراغ ہے، اس چراغ کی روشنی کو واضح کرنے کے لیے آیت میں مختلف اصطلاحات استعمال فرمائی گئی۔ تو فرمایا کہ وہ چراغ اتنا روشن کیوں ہے؟ کیونکہ اسے ایک بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہے، اور وہ زیتون کا درخت ایسا تھا لا شرقیہ ولا غربیہ، جو کہ نہ تو صرف مشرقی تھا اور نہ مغربی۔ لب لباب اس کا یہی ہے کہ وہ زیتون کا درخت ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں ہر طرف سے روشنی پڑتی تھی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی جانب کوئی آڑ نہیں تھی۔ اگر مشرقی اور غربی جانب آڑ ہو تو پھر روشنی پوری طرح نہیں پہنچتی، روشنی پوری طرح نہیں پہنچے گی تو پھر اس زیتون کے جو پھل ہے اس کی نشو و نما صحیح طرح نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ باغ کے کسی کونے کھدرے میں نہیں تھا بلکہ باغ کے بالکل درمیان میں تھا، شرقی اور مغربی جانب نہیں بلکہ بالکل درمیان میں۔ یعنی یہ اس زیتون کے پھل کی افادیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ تیل بہت قیمتی تھا، اور اس قیمتی تیل سے جب اس چراغ کو جلایا گیا تو اس کی روشنی کیا ہو گئی؟ کہیں بڑھ گئی۔ یکاد زیتھا یضی، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا۔ یعنی میں نے عرض کیا نا کہ وہ تیل خود ہی چمکدار ہوتا تھا، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ نہ چھوئے اس کو، یعنی آگ سے جلائے بغیر بھی ایسا لگتا تھا کہ یہ خود ہی روشنی دے گا۔ نور علی نور، نور بالائے نور، یعنی ایک تو وہ تیل خود چمکدار ہے اور پھر اس کو آگ لگا دی گئی تو چمک کہیں زیادہ ہوگی۔ ایسی ہی مومن کے دل میں ہدایت تو پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس نے اس ہدایت کی حفاظت کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچایا ہوتا ہے، فطرت کو سلیم رکھا ہوتا ہے، اور پھر جب قرآن کریم کی تعلیمات اس ہدایت کے ساتھ ملتی ہیں تو اس کا نور ہدایت، اس کی چمک دمک کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ پورے عالم کو روشن کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا اطلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہ یہ تمثیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر میں اللہ نے روشنی تو پہلے سے رکھی ہوئی تھی، اور جب اس روشنی کے ساتھ نور نبوت مل گیا تو پھر اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اس نے پورے عالم کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ نور پہلے سے موجود ہے قلب اطہر میں، اور جب 40 برس کی عمر پوری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، تو اس سے وہ پہلے سے موجود نور کی روشنی جو تھی وہ کہیں زیادہ ہوگی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اولین مصداق تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اور آپ کے قلب اطہر کا نور ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہر وہ مومن اس کا مصداق کسی حد تک بن سکتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اپنے دل میں موجود نور ہدایت کو فروغ دیا ہو۔ تو اس طریقے سے اس مومن کا فیض بھی اللہ پھیلاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اللہ نے اولین اور آخرین میں پھیلایا ہے، تو آپ کے صحابہ کرام کا فیض بھی اسی طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا، اور آگے جو امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتا ہے، آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کی سیرت کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو بھی لوگوں کے لیے باعث روشنی بنا دیتا ہے کہ اس کا وجود پورے معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ سیراب کرتا ہوتا ہے۔ نور علی نور، نور بالائے نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے فطرت میں موجود ہدایت کو مسخ نہیں کرتا تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو آدمی اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، اپنے نور کو بجھا دیتا ہے، تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تمہارے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اب وہ ہدایت والے لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، تو اگلی آیات میں ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے
ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھروں سے مراد مساجد، کہ مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، مسجدوں کی ترقی میں، ان کی شان و شوکت میں، چاہے وہ ظاہری ہو یا علمی ہو، تو مسجدوں کی شان و شوکت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اور وہ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ تجارت میں بھی منہمک ہوتے ہیں، لیکن تجارت میں ان کا انہماک ان کے دلوں سے اللہ کی یاد کو نہیں بھلاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ کاروبار بھی کرتے تھے، ملازمتیں بھی کرتے تھے، مختلف فنون سے وابستہ تھے، لیکن ان کے ان فنون نے، ان کی تجارتوں نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا، بلکہ ہر دم وہ اللہ کے ذکر سے وابستہ رہتے تھے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے 2 صحابہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی تھے وہ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، اور ایک اور صحابی تھے وہ صنعت و حرفت سے وابستہ تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی یاد ایسی زندہ کی ہوئی تھی کہ جو صحابی تجارت کرتے تھے، اگر وہ سودا کر رہے ہوں اور ترازو تول رہے ہوں، کان میں اذان کی آواز پڑ جائے تو ترازو کو وہیں پٹک دیتے تھے اور مسجد کی جانب روانہ ہو جاتے تھے۔ اور جو صحابی تلوار سازی کے پیشے سے وابستہ تھے، اگر وہ لوہے کو کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہوں اور ادھر سے حضرت بلال کی آواز کان میں پڑ گئی، اللہ اکبر کی اذان کی آواز آ گئی، تو وہ لوہے ہتھوڑے کو نیچے بھی نہیں لاتے تھے، وہیں پھینک دیتے تھے اور مسجد کی جانب روانہ ہو جاتے تھے۔ یہ تو 2 صحابیوں کا واقعہ ہے، تمام صحابہ کی یہی صورتحال تھی کہ ان کی تجارت نے، ان کے کاروبار نے، ان کی ملازمت نے، ان کی صنعت و حرفت نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے جو ہمیں ضمنی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا کا ترک یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ مسلمان جنگل میں نکل جائے، دنیا کو چھوڑ دے۔ جس آدمی نے دنیا کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا اسے غافل بھی تو نہیں کر سکتی نا، اس کا کوئی امتحان تو نہیں ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس کی تجارت، اس کا کاروبار، اس کی ملازمت اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اور صحابہ ایسی ہی مسلمان تھے۔ صحابہ کرام تارک الدنیا نہیں تھے، جیسے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا رجحان تھا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ تجارت کرتے تھے، وہ ملازمت کرتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور رزق کمانے کے ذرائع کا انتخاب کرتے تھے، وسائل کا اختیار کرتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے اور ان کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہوتی تھی۔ یہی ہمارے لیے روشن مثال ہے کہ آپ کاروبار میں ہو، آپ ملازمت میں ہو، نوجوان یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، تو یہ تمام مصروفیات اس کے دل سے اللہ کو نکالنے نہ پائیں، اللہ کی یاد سے اسے غافل نہ کرنے پائیں۔ یہی مسلمان کا امتحان ہے، اور یہی عظیم مسلمان ہے جس کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اب دیکھیے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کی جائے۔ رجال، ایسے لوگ اس کی تسبیح کریں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتی ہو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ زکوٰۃ دینے سے، يَخَافُونَ يَوْمًا، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ، جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ یعنی یہ وہ لوگوں کی پہلی خصوصیت ہے جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چنتا ہے۔ اب یہاں ابتدا میں جن گھروں کا ذکر ہوا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں بلند مقام دیا جائے۔ اب ان گھروں سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اس سے مراد مساجد ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہر مومن کا اپنا گھر ہے۔ اب فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اب دونوں پہ اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اللہ کے گھر کو یعنی مسجد کو بلند کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کی شان و شوکت میں اضافے کا سبب بنا جائے، چاہے اس کی ظاہری شان و شوکت ہو یا اس کے اندر موجود جو علمی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اضافے کا سبب ہو۔ یعنی مساجد کو فعال بنانے میں ہر مومن اپنا کردار ادا کرے۔
مسلمانوں کی تاریخ میں مساجد کی ظاہری شان و شوکت پر بھی توجہ دی گئی۔ ظاہر مسجد شعار ہے، دین کی علامت ہے، تو اس کی شان و شوکت ریاستی سطح پر ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو قیمتی لکڑی سے تعمیر کروایا تھا، اور یہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی پر بھرپور اخراجات کیے تھے، اور بعد میں مسلمان حکمرانوں میں یہ طریقہ کار چل پڑا تھا کہ وہ مساجد کی شان و شوکت میں اپنا حصہ لیتے تھے۔ تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مساجد کی ظاہری شان و شوکت کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے مساجد کی فعالیت پر توجہ دی جائے، جیسے مسجد نبوی یہ مسلمانوں کا مرکزی مقام تھا، علمی مقام تھا، عسکری مقام تھا، مشاورت کی جگہ تھی، ایسی ہی مساجد کو معاشرے میں فعال کیا جائے اور اس میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے جو کہ مسجدوں کی فعالیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مساجد کو وہ اہمیت حاصل نہیں، بس مسلمان آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کوئی نمازی مسجد کی صفائی کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، تنقید کرنا سب پسند فرماتے ہیں کہ خادم نے یہ کیا، خادم نے وہ کیا، امام نے یہ کیا، امام نے وہ کیا، لیکن ایک ٹنکا اٹھانا مسجد سے یہ مسلمان اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ حالانکہ مسجد کی خدمت کی کس قدر فضیلت ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک خاتون تھی، غالباً حبشی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی اپنے ذوق شوق سے۔ ان کا انتقال رات کو ہوا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہیں دینی چاہیے، خود ہی تدفین کر دی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی۔ اب یہ اس خاتون کا اعزاز تھا جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی اور اس کے لیے اہتمام کرتی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مساجد کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ مسجد کو کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے۔ ہر آدمی کی 24 گھنٹوں میں کچھ وقت مسجد کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہ وہاں کچھ بھی نہ کرے، بس جائے تلاوت کر لے، نماز پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، کچھ تنہائی میں بیٹھ کے ذکر اذکار کر لے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے، تو مسجد کی آبادی کا بھی سبب بنے گا، اعتکاف کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور جو عبادت کرے گا اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور پھر اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ اور یہ میں پھر اپنی وہی بات دہراتا ہوں کہ اپنے نوجوان بچوں کو بطور خاص اس کی تلقین کریں اور خود ان کے لیے مثال بنیں۔ جب باپ مسجد میں نہیں جائے گا تو بیٹا خاک جائے گا، اور اگر باپ گھنٹہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو بیٹا 5 منٹ تو بیٹھے گا نا۔ تو ایک تو اس آیت کو یوں سمجھا گیا ہے مفسرین کے ہاں کہ وہ مسلمان جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی بلندی میں، ان کی مساجد کی تعمیر میں، ان کی فعالیت میں، ان کی شان و شوکت بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ اور دوسری طرح اس کو یوں سمجھا گیا کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، اپنے گھر کی اخلاقی ترقی پر توجہ دیتا ہے۔ اس میں بھی پھر ہماری بات آ گئی کہ اس میں گویا تلقین ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کو پاک صاف رکھے، اپنے نوجوان بچوں کی پاکیزگی کا، ان کی روحانی اخلاقی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور اپنے گھر میں اللہ کے نام کو بلند کرے۔ تو دونوں طریقوں سے اس آیت کو سمجھا گیا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں پر عمل کریں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا۔ یعنی جو لوگ یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں گے، یعنی اپنے دلوں میں موجود نور ہدایت کو قرآن کریم کے نور ہدایت کے ذریعے فروغ دیں گے اور اس نور کے ذریعے معاشرے کو روشن کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ کے گھروں کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، کاروبار کریں گے، ملازمتیں کریں گے، معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لائیں گے، لیکن ان کا کاروبار، ان کی ملازمت انہیں اللہ سے دور نہیں کر سکے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ انعام ہے کہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے گا اور بہت کچھ اللہ ان کو دے گا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت کا یہ حصہ تو ہمیں یاد ہے نا کہ اللہ بے حساب رزق دیتا ہے، لیکن پس منظر پر ہم توجہ نہیں دیتے کہ ان کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ اس طریقہ کار پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب طریقے سے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔